الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم صلوات اعلان کر لو جی چلو اتھے کر لو کی مسئلہ کوئی نہیں اعلان ہی کرنا جے نا نہیں کہتے پیسے میک دے دا تمام مومنین کے التماس ہے جڑے بیٹھے کے جی بیٹھے ہو مہربانی کرو جے لنگر کر بیٹھے ہو ایتھے پنڈالی تشریف لے آو تاکہ حدیث قصہ تو مجلس پاک دا آغاز کیتا جائے تمام جڑے گرج بھی کھڑے ہو یا دارج مہربانی کر کے پنڈالی تشریف لے آو مہمان بھی ممبران جتنے نے جعفری برادران آرگنائزیشن دے وہ بھی جناب تھے تشریف لے آو بر محمد و آل محمد صلوات اتھا ہی رکھو چلو تھوڑا جو اچھا رکھو جی اتھے تو پھر نہیں مسئلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الی واذا وجهه یتلالأ کأنه البدر فی لیلة تمامه وکماله فما كانت إلا ساعة وإذا ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاقبل الحسن ناول الکساء وقال السلام علیک یا جداؤ یا رسول اللہ تاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جد رسول الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين ناوى الكساء فقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي ناوى الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ووسيجي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت ناوى الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم ودو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومهدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبنا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الی ان یتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جامع من شیعتنا ومحبنا وفیہم محموم الا وفرد اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فضنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ تیری بارگاہ میں التجا ہمارے ملک میں امن عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بار الہ ابتداء مجلس ہے سید باقر شاہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بار الہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو منظور و مقبول فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہمارے ذمہ تیرے حقوق ہیں، تیرے بندوں کے حقوق ہیں، ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو اس دنیا میں اپنے حبیب کی اور ان کے اہل بیت کی صحیح معرفت نصیب فرما، آخرت میں ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ امام زمانہ کی ایمان کے ساتھ زیارت نصیب فرما۔ بار الہ تمام حاضرین کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ تمام عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جو عزاداری کے دشمن ہیں بار الہ ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما، وَإِلَّا ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے ہم سب کا انجام بالخیر فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کی عظمت کا صدقہ برادران جیبیو کے جو جن صاحبان نے اس انجمن کی ابتدا کی جو دنیا سے چلے گئے ہیں بار الہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ بار الہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ جو سلسلہ جاری کر گئے ہیں اس کا ثواب بھی جو بعد میں ہو رہا ہے ان کے ارواح کو اصال فرما۔ بار الہ جو اس وقت بانیان اور برادران معاونین تمام ارکان موجود ہیں بار الہ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بار الہ بالخصوص تیری بارگاہ میں التجا ہے سید وسیم عباس کو ہر طرح کی عفو و عافیت صحت و سلامتی عطا فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے محمد و آل محمد کا صدقہ عزاداری سید شہداء کو ہمیشہ دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جو بھی برادران اس میں حصہ لے رہے ہیں بار الہ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ سید حسنین رضا کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بار الہ جو بھی برادران کسی حوالے سے ملک سے بیر ملک کے اندر جو اس ادارے کے حوالے سے انجمن اور اس عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں بار الہ ان کی اس سعی کو قبول فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بحق محمد و آلہ الاطہار جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے بالخصوص تیری بارگاہ میں التجا ہے جتنے عزادار دنیا سے چلے گئے اور اس
جعفری برادران کے جو برادران دنیا سے چلے گئے ان کے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم وابعث ثواب هذا الکلام الى ارواح المرحومین المغفورین المقصوصین بحق محمد وآلہ الاطہار الصلوات۔ حاضرین، ظاہر ہے ابتدائے مجلس ہے اور آج کچھ برادران سستی کر رہے ہیں جو نہیں پہنچے، چونکہ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے، لہذا وہ برادران بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ پڑھنے والا جو ہوتا ہے تھوڑے ہوں تب بھی اس نے وہی پڑھنا ہوتا ہے، زیادہ ہوں تب بھی۔ اور اس وقت جو ابتدا میں میرے لیے پڑھنا اس لیے مشکل ہوتا ہے، باقی تو داد دینے والے مومنین ہوتے ہیں، یہاں پہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کو داد دینا مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس حوالے سے کچھ چیزیں بہرحال میں نے اپنے ٹائم کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، لہذا آپ جو ہیں وہ توجہ فرمائیں گے۔ میں ایک بات گزارش کر دوں، الحمدللہ آپ اس صف میں نہیں ہیں جو برادران عزادار جتنے اہل منبر جو ہیں جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو علماء کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ حاضرین، میں کوئی اس حوالے سے نہیں نہ تنقید کرنا چاہتا ہوں، میں مثبت ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حلال و حرام مکتب اہل بیت نے جو بتائے ہیں آپ کو علماء نے ہی بیان کرنے ہیں نا، کسی اور نے بیان کرنے ہیں؟ علماء نے بیان کرنا۔ دوسری بات، جب بھی مکتب کے حوالے سے کوئی مشکل آتی ہے، خدا گواہ ہے پہلی صف میں علماء ہی ہوتے ہیں۔ اب جو اذان میں علی ولی اللہ کے حوالے سے منافقین نے سلسلہ شروع کیا ہے اور آزاداری پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، تو اس میں پہلا قدم میں آپ سے پوچھتا ہوں کنہوں نے اٹھایا ہے؟ علماء نے اٹھایا۔ تو کم از کم آپ کو اس طرف تو توجہ کرنی چاہیے، مکتب پہ جب مشکل وقت آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ذاکرین اس میں نہیں ہوتے، مومنین نہیں ہوتے، مگر پہلا اقدام ان کو اکٹھا کرنے کے لیے علماء ہی کرتے ہیں، اور قومیں بھی وہی زندہ رہتی ہیں جن کے اندر ایک اجتماع ہو۔ وہ اپنے حق کا وہ دور گزر گیا کہ لوگ آپ کو حق دیں، آپ کو اب حق لینا ہے، خود لینا ہے۔ وہ تب ہی لے سکتے ہیں جب آپ کی صفوں میں اتفاق و اتحاد ہوگا۔ حاضرین، یہ جو منافقوں نے سلسلہ شروع کیا، سفر کے مہینے میں میں آپ کو بتاؤں، علماء نے اسلام آباد جیسی جگہ پہ کانفرنس رکھی، اجتماع کیا، اس میں ذاکرین بعض تھے، بعض کے نمائندے تھے، میں ان کی نفی نہیں کر رہا، کم تھے، مجلسیں تھیں۔ میرا سوال یہ ہے کیا علماء مجلس نہیں پڑھتے؟ اور یہ بھی آپ ذہن سے نکال دیں
کہ ذاکرین زیادہ مجلسیں پڑھتے ہیں. خدا گواہ ہے مدارس میں جتنے مولوی طالب علم ہیں سارے محرم پڑھتے ہیں. اور آپ اندازہ ذرا گنتی کر لیں کہ ممبر پہ محرم میں پڑھنے والے کون زیادہ ہیں؟ علماء ہیں. بے شک گنتی کر لیں اپنی. مدارس بھرے پڑے ہیں، وہاں سے نکلنے والے کوئی ایک جگہ پہ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے مجلس پڑھنی بھی نہیں آتی. میں بھی کم از کم پہلے ادھر جاتا تھا باہر، وہاں تو سلسلہ ہی اور ہے. یہ کرونے کی وجہ سے اس سال ادھر تھا. میں نے بھی 3 جگہوں پہ آل محمد کے مذہب کی ترویج اور کوشش کی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں جب مجھ جیسا 3 جگہوں پہ، تو یہ جو اہل علم مجالس پڑھنے والے ہیں وہ کتنی جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں، پھر کتنی تعداد میں ہیں. جلسے ٹھیک ہے ذاکرین پڑھتے ہیں، ان میں علماء کم ہیں، مگر محرم میں عام مجالس میں پڑھنے والے علماء زیادہ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، کیا علماء کو حکومت کی طرف سے کوئی ڈر نہیں ہوتا؟ باقی پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، ان پہ نہیں ہو سکتی. خدا گواہ ہے جب وہاں پہ یہ سلسلہ ہوا ہے، علماء نے اسلام آباد کی جیسی جگہ پہ کھڑے ہو کر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج وہ دور گزر گیا کہ آپ کسی جگہ بات کریں اور وہ پتہ نہ چلے. اور پھر اسلام آباد میں جہاں پہ ایجنسیاں موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، علماء نے، قائدین نے، اور ایک خوش عین خبر یہ تھی کہ تمام تنظیمیں تقریباً اکٹھی تھیں. یعنی یہ ایک اچھی بات تھی کہ تمام تنظیمیں اکثر اکٹھی تھیں اور علماء نے وہاں پہ واضح لفظوں میں کہا. یعنی یہ علامہ سعید نقوی کے یہ جملے تھے کہ جو ممبر پہ کہا جا رہا ہے علی ولی اللہ کو روکا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، علی ولی اللہ پڑھنا ہمارا حق ہے. اور دنیا میں ہوں یا کسی جگہ پہ بھی پاکستان کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم ہر جگہ پہ، ہر محلے میں، ہر اذان میں، جہاں بھی ہم اذان کہیں گے علی ولی اللہ پڑھا جائے گا. لہذا یہ بات طے ہے. اور جہاں تک عزاداری کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ ہماری شائرگ حیات ہے. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کسی عزادار کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے عزاداری ہے. نہیں، ہم عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ہمیں کسی بندے کو یہ غلط کیوں؟ ہم نہیں تھے، عزاداری تھی. ہم ہیں، عزاداری ہے. ہم نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. خدا گواہ کائنات میں کربلا کے چٹیل میدان میں حسین علیہ السلام نے خدا کو یاد کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا. تو جب حسین علیہ السلام نے حق ادا کر دیا ہے تو خدا کا جب وعدہ ہے تو جب تک لا الہ الا اللہ رہے گا وہاں تک حسین حسین ہوتا رہے گا. جتا ہے. لہذا وہاں پہ علماء نے ان چیزوں کو واضح کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اب میں یہیں پہ بات کہہ دوں، اگرچہ میرے آخر میں گفتگو ہے مگر میں پیغام دے دوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دور گزر گیا کہ ہم اقلیت سمجھے جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا.
اب پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ اگر اس دنیا میں انصاف اور عدل قائم کرنا ہے تو شیعوں کے 12ویں نے کرنا ہے۔ اب کسی پہ یہ بات پوشیدہ نہیں رہی۔ میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کی ایک اخبار ہے، مجھے اخبار کا نام اس وقت یاد نہیں ہے اور میں نے خود پڑھی ہے، 40ویں پہ 40 پہ انہوں نے کہا ہے انسانیت کے اجتماع کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، 7 کروڑ سے مومنین آگے بڑھ گئے ہیں۔ ابھی تک کتنی پابندیاں تھیں، لہذا باقی ملکوں میں بھی اسی طرح تھا، لہذا یہ حسینیت ہے، جتنا بھی اس کو آزاداری کو روکا جائے گا یہ اتنی بڑھے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا آپ صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں اپنی مجلس اب شروع کرنے لگا ہوں، اصل میں ظاہر ہے کہ اب تھوڑے مجمع میں تو پڑھ سکتا ہوں، بڑا کوئی ہوگا وہ نہیں پڑھے گا، بندے آ جائیں گے تو وہ پڑھے گا۔ بار محمد وآل محمد صلوات۔ آپ حاضر ہیں، میں حدیث قصہ بتاؤں آپ کو۔ اچھا جی، گزارش یہ ہے، آج حدیث قصہ کے حوالے سے کچھ نکات میں نے آپ کے خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور جو اہل منبر بیٹھے ہیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی متوجہ ہوں۔ ایک بات طے ہے، کوئی بھی کلام ہونا اس کے بعض زینے ہوتے ہیں، بعض وجہوں سے کلام کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک کلام، ایک بات بازار میں ہو تو اس کی اور حیثیت ہوتی ہے، مسجد میں ہو تو اور ہوتی ہے۔ ایک بات سننے والے عام لوگ ہوں تو اس بات کی عظمت اور ہوتی ہے، اگر سننے والے بڑے لوگ ہوں تو ان کی عظمت اس بات کی اور ہوتی ہے۔ آپ متوجہ ہیں نا؟ آپ میری طرف توجہ کریں تاکہ میں اپنی گفتگو آپ تک پہنچا سکوں۔ بازار کی بات اور مسجد کی اور ایک مثلا فرق ہے، محل کے لحاظ سے، جگہ کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے، ایک سننے والوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بھئی ایک عام مثلا معاشرہ سن رہا ہے، یا میں لفظ بدل دوں، اگر سننے والے سارے صحابی رسول ہوں تو فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ متکلم، بات کرنے والا جو ہے وہ کیسا ہو؟ اگر عام بندہ ہو تو اس کی اور حیثیت ہے اس بات کی، اہل علم ہو تو اور ہے، معصوم ہو تو، امام ہو تو اور ہے، نبی بات کرنے والا ہو تو اور ہے، اللہ کرنے والا ہو تو فرق ہے نا متکلم کے اعتبار سے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ متکلم جب بات کرتا ہے نا، وہ ویسے کہہ دیتا ہے، ایسے جو کرے گا اس کو یہ اجر ملے گا، اگر وہ ساتھ قسم اٹھا دے، وہ قسم اٹھا دے تو اس کی عظمت اس کلام کی، اس بات کی اور ہو جاتی ہے۔ میں نے 4 باتیں بتائی ہیں، چونکہ برادران کا یہ جلسہ ہوتا ہے، حدیث قصہ نے انہوں نے رکھی ہے، میں عظمت آل محمد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ ہاں جی، میں دوبارہ بتا دوں تاکہ آپ کے اذہان میں آئے، جگہ کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے، سننے والوں کی وجہ سے بھی فرق ہوتا ہے، بیان کرنے والا متکلم کیسا ہے اس کے عظمت سے بھی کلام کی عظمت۔ پھر یہ ہے کہ قسم اٹھا دی جائے تو اور ہوتی ہے۔ اچھا، میں چلے اپنی بات کو میں نے آگے لے جانا ہے حدیث قصہ پہ، مگر میں تھوڑا سا پہلے آپ کو متوجہ کر دوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، میری یہ بات سمجھ سکیں۔ حاضرین، ایک جلسہ ہوا تھا غدیر میں،
ایک جلسہ ہوا تھا غدیر میں، تو جلسے میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، مجمع کو بھی دیکھا جاتا ہے، بیان کرنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے، موضوع بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس جلسے کے بانی کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جو چار چیزیں ہیں نا، دیکھا جاتا ہے نا۔ اپنے مکتب اور اپنے ائمہ کی عظمتوں کو سلام کیا کرو، سینہ تان کر چلا کرو، جہاں پہ آپ کے مولا، جس جلسے میں آپ کے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا ہے نا، کوئی عام جلسہ نہیں تھا، وہاں پہ مجمع سننے والے تھے، وہ یا صحابی تھے یا صحابیات تھے۔ جو مجمع تھا وہ صحابی تھے، وہاں پہ جو بیان کرنے والا تھا وہ بھی بتاتا ہوں، بانی بھی بتاتا ہوں، موضوع بھی بتاتا ہوں۔ بانی تھا لا الہ الا اللہ، خطیب تھا محمد الرسول اللہ، موضوع تھا علی ولی اللہ۔ حاضرین، میں یہاں نہیں روکنا چاہتا، یہ آپ کی توجہ کو جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے کہا ہے بات میں بڑا فرق ہوتا ہے، جگہ کا، متکلم کا، سننے والوں کا۔ خدا گواہ ہے، عظمت آل محمد آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، بتاؤں آپ کو عظمت آل محمد، یہی حدیث قصہ ہے، اس سے ہی میں نے بیان کرنا ہے عظمت اہل بیت کو۔ پھر تکرار کر رہا ہوں، جو ابھی آئے ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائیں، کلام میں جگہ کو بھی فرق ہوتا ہے۔ جگہ کیسی ہے، متکلم کیسا ہے، متکلم قسم اٹھائے تو اور بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، سننے والے کیسے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں آل محمد کی عظمت۔ یہ تو جلسہ تھا جو غدیر میں ہوا، میں آپ کو بتاؤں جگہ کا انتخاب، یہ زمین پہ جلسہ ہوا تھا۔ آل محمد کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایک محفل اور جلسہ عرش پہ رکھا۔ پہلی بات آ گئی مکان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے جو ہوتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو آل محمد کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، جب یہ ہستیاں چادر کے نیچے آ گئیں، اللہ نے وہاں محفل سجائی، تو پہلی بات آ گئی، ان کی عظمت کو بیان کیا گیا کہاں پہ؟ عرش پہ۔ اب اس کے بعد سننے والے کون ہیں؟ میں وہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ، پوری کائنات کا مالک، سب سے افضل، وہ بیان کرنے والا ہے۔ اور مجمع کیسا ہے؟ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی یا سکان سماواتی، او فرشتوں۔ پھر خدا بزرگ برتر نے فرمایا، فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والو۔ یہ آ گیا کہ مخاطب مجمع کیسا تھا؟ فرشتے معصوم، متکلم اللہ، اور فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم۔ اب آپ اندازہ کریں، جو بات جہاں پہ چاروں زینے اکٹھے ہیں، محفل ہے آسمان پہ، بیان کرنے والا ہے اللہ، اور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم۔ سارے زینے اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری
ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم صلوات۔ ارشاد فرمایا اے ملائکہ، اے آسمان کے بسنے والو، ما خلقت سمان مبنیتن ولا ارضا مدحیتن ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتن ولا فلکا یدور ولا بارا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اتنے بڑے مقام پہ جو اعلان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ فرشتوں، یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے ستارے، یہ سمندر، تیرتی کشتیاں، یہ ساری چیزیں انہی 5 افراد کی خاطر اور ان کی محبت میں پیدا کی ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ یہ سب کچھ کس کے صدقے میں بنا ہے؟ میں یہ سنتے بھی آپ رہتے ہیں، میرا کام ہے صرف آپ کو متوجہ کرنا۔ یہ سب کچھ زمین کس کے صدقے میں بنی ہے؟ ہمارے بابا آدم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں نا۔ مٹی کس کے صدقے میں بنی ہے؟ کیا ہم ہی ان ہستیوں کے صدقے میں زمین بنی ہے تو ان کے لیے دریا، پانی، یہ سب کچھ ان کے، تو وہ سب کچھ جو ہم کھا رہے ہیں کس کے صدقے میں کھا رہے ہیں؟ آل محمد کے صدقے میں۔ اچھا چلیں، ایک دور تھا، یہ نکتہ ہے جو آپ کی خدمت میں آج کی محفل میں بیان کرنا ہے۔ ایک وقت تھا یہ ہستیاں، رسول خدا فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا، آنا و علی من نور واحد، اور یہ بھی وضاحت کر دی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ وہ نور چلتا ہوا آیا، جب آگے آ کر یہ پاک سلموں اور رحموں سے گزرتا ہوا آیا تو اس کی تقسیم ہو گئی۔ ایک حضرت عبداللہ میں حصہ گیا، ایک حضرت ابو طالب کے صلب میں گیا۔ جو حضرت عبداللہ کے صلب میں گیا وہاں پہ محمد الرسول اللہ بنا، جو حضرت ابو طالب کے صلب میں گیا وہاں علی ولی اللہ بنا۔ انہی ہستیوں کے ہے نا، سب سے پہلے ہے نا حضرت آدم بنے ہیں مٹی سے، مٹی بنی ہے ان کے صدقے میں، تو کیا ہم ہی ان کے صدقے میں بنے ہیں یا حضرت آدم بھی؟ حضرت آدم بھی، یہ بھی توجہ کریں، حضرت آدم بھی ان کے صدقے میں بنے ہیں۔ اگر نہیں آپ متوجہ تو متوجہ کر دوں، جب حضرت آدم کسی بالا مقام پہ جب دیکھا انوار خمسہ جو ہیں رکعن و سجدن، 5 نور ہیں جو حالت سجدہ اور رکوع میں ہیں، حضرت آدم نے دیکھ کر کہا بار لعب البشر میں ہوں، یہ کون ہستیاں ہیں جو رکوع اور سجود میں ہیں؟ ارشاد رب العزت ہوا آدم سن، یہ ہستیاں وہ ہیں، میں معبود ہوں، میں نے اپنے نور سے خلق کر کے ایک کا نام محمد رکھا ہے، میں محمود ہوں، ایک کا نام میں نے محمد رکھا ہے، میں نے اپنے نور سے جدا کر کے ایک کا نام میں اعلیٰ ہوں، میں نے ایک کا نام علی رکھا ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں، میں نے ایک کا نام فاطمہ رکھا ہے، میں قدیم اللسان ہوں، میں محسن ہوں، ایک کا نام محسن رکھا ہے، میں قدیم اللسان ہوں، میں نے ایک کا نام حسین رکھا ہے۔ یہ ہستیاں ہیں نا حاضرین، معذرت سے جو آپ تک بات پہنچانی ہے، جب یہ ہستیاں ان انوار اللہ کے ہاں
مقام پہ محفوظ تھیں، اس وقت بھی کائنات جو سب کچھ مل رہا تھا ان کے صدقے میں مل رہا تھا یا جب آئے ہیں تو تب ملا ہے؟ توجہ فرمائیں، بات تھوڑی سی ذہن پہ زور دینے والی ہے۔ پہلے مخلوق کو ان کو پیدا کیا اور ان کے صدقے میں پوری کائنات بنی۔ ظاہر ہے رسول اعظم بعد میں آئے، اس کے بعد ائمہ آئے، لہذا ایک دور گزرا ہے۔ وہ جو دور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک گزرا ہے، وہ جو کچھ کھاتے رہے ہیں کس کے صدقے میں کھاتے رہے ہیں؟ یہ بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ وہ آل محمد کے صدقے میں کھاتے ہیں۔ یہ ہستیاں دنیا میں آ گئیں، جب دنیا میں آ گئیں تو اب بھی ان کے ہوتے ہوئے جو تھے وہ کس کے صدقے میں کھا رہے تھے؟ انہی کے صدقے میں۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھا، دنیا سے جانا بھی تھا، رسول اعظم بھی تشریف لے گئے، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جناب سیدہ دنیا سے چلی گئیں، جناب حسن علیہ السلام چلے گئے، حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہاں تھے تب بھی دنیا ان کے صدقے میں کھا رہی تھی، یہاں آئے تب بھی ان کے صدقے میں، اب چلے گئے ہیں تب بھی کائنات انہی کے صدقے میں کھا رہی ہے۔ جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، امام زمانہ کو سلام کرتے ہوئے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ کہ مولا آپ کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے اور آپ کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ بس بھئی حاضرین، طے ہو گیا، یہ ہستیاں اتنی عظمت ہے۔ اب جب اللہ کے ہاں یہ انوار تھے تب بھی دنیا کو ان کے صدقے میں، ہمارا وجود کن کے صدقے میں ہے؟ انہی کے صدقے میں ہے۔ ہماری کیا بات ہے؟ ہمارے بابا، ہمارے بزرگ حضرت آدم کا وجود بھی بھئی وہ اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ کو در محمد و آل محمد صلوات، حاضرین 9 بجے ان کا ٹائم ہے، 10 بجے جی، تو میں نے 10 بجے انشاءاللہ چھوڑنا ہے۔ وہ کل ایک جگہ پہ مجلس تھی تو جمعے کا بھی ٹائم تھا، تو بعد میں ایک پڑھنے والے آ گئے، ٹائم تھوڑا تھا تو میں نے اپنا ٹائم چھوڑ دیا، کہیں یہ پڑھنے والا جمعے کا ٹائم نہ کھا جائے، لہذا میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ٹائم میں بات کو تمام کروں۔ صلوات، بس میں مختصر کر لیتا ہوں، حاضرین پیغام دینا ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کا وجود، کائنات کو رزق مل رہا تھا، مل رہا ہے، ملتا رہے گا ان ہستیوں کے صدقے میں، ان کے صدقے کائنات بنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میرا ایک سوال ہے، جب ادھر انوار تھے تب بھی کائنات کا وجود ان کے صدقے میں تھا، کائنات کو رزق مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا؟ آئے تب بھی ان کے صدقے میں، چلے گئے تب بھی ان کے صدقے میں۔ میرا ایک آپ سے سوال ہے، ٹھنڈے دل سے آپ جواب دیں، کیا انسان کی ضروریات صرف جسم کی ہیں، روح کی کوئی ضرورت نہیں؟ جسم سے روح آلہ ہے، جب تک ہوتا ہے جسم کی قیمت ہوتی ہے۔ آخری پیغام ہے، لہذا اس حوالے سے آپ متوجہ ہوں، آیا وہ جو رزق ہے وہ جسم کی ضرورت ہے، آیا روح کی بھی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور وضاحت کر دوں، اللہ کو ان ہستیوں کے حوالے سے پیدا کیا، ان کے صدقے میں کائنات کو وجود ملا، ان کے صدقے میں ان کو رزق ملا، وہاں پہ ان ہستیوں کو احترام عزت تھا یا نہیں تھا؟
وہاں پہ کوئی تکلیف تھی ان کو؟ نہیں۔ اللہ نے جو کائنات میں اس دنیا میں نستیوں کو بھیجا، کیا ان کی اسی طرح عزت ہوئی جہاں ویسے وہاں تھی؟ نہیں ہوئی۔ کیا یہاں پہ ان کو تکلیفیں نہیں دی گئیں؟ مصائب آئے ہیں یا نہیں آئے؟ آئے ہیں۔ بس حاضرین، اللہ نے جو ان کے صدقے میں کائنات بنائی تھی، کائنات کو رزق مل رہا تھا، کیا آئے تب بھی ملا، گئے تب بھی ملا؟ کیا صرف رزق ہی تھا؟ نہیں، انسان کی ضرورت روح کی بھی ہے۔ تو یہ اتنی تکلیفیں ہونے کے باوجود، اتنے مصائب برداشت کرنے کے باوجود اللہ نے جو بھیجا تو صرف رزق کے حوالے سے نہیں حاضرین، روح کی ضرورت تھی، ہدایت۔ اللہ نے ہدایت کے لیے ان کو بھیجا، لہذا جب ان کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو جو صاحبان، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو اہل منبر یہاں پہ آ کر صرف یہ بیان کرتے ہیں رزق تک، آل محمد کی عظمت کائنات میں واضح ہے، نہ ان جیسا کوئی ہے نہ ہوگا، رزق ان کے صدقے میں مل رہا ہے۔ جو اہل منبر یہاں تک بات لاتے ہیں رزق ان کے صدقے میں ملتا ہے، ان کو یہاں نہیں رکنا چاہیے، وہ عزت بیان کرتے ہیں ان کے صدقے میں، تو کیا آل محمد کو بھی کوئی عزت دینے والا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ان کو خود عزت ملی ہے یا کسی نے دی ہے؟ دی ہے نا۔ تو اہل منبر کی ذمہ داری ہے ان کی عظمت بیان کریں، مگر یہ بھی بتائیں اتنی عزت جو ان کو ملی ہے وہ دینے والے کا نام اللہ ہے، اور رزق ملتا ہے، اور اللہ نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے۔ جو ہدایت ان کے کہنے پہ پائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔